اچھا اب شادیاں کتنی کی جائیں؟ میں آپ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آپ 2 شادیاں کریں، 3 شادیاں کریں، اور یا 4 شادیاں کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر آپ کو یہ خوف رہا کہ آپ عدل نہیں کر پاتے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر ایک کی بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر وہ بھی شادی نہ کرو، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر آپ اپنی کنیزوں سے کام چلاؤ، بس یہی ہے۔ تو کیا کریں؟ 4 شادیاں کریں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں خیر هذه الامہ اکثرها نساء، اس امت کا سب سے بہترین فرد کون تھا جس کے زیادہ ازواج مطہرات تھی؟ کون؟ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس امت میں، بلکہ اس پوری کائنات میں وہ ہستی سب سے افضل ہے جس کی زیادہ ازواج مطہرات تھیں، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ اشارہ فرما رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس امت کی بہتر ہے، کیونکہ پچھلے امتوں میں بھی سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ازواج کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اس امت میں جو آخر الزمان کی امت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے 9 شادیاں، اور باختلاف روایت جو آپ کی مبارک کی کنیزیں تھیں اسے بھی شامل کیا جائے تو 11 یا 13 یہ آپ مبارک کی ازواج اور کنیزوں کی تعداد ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ آپ فرماتے ہیں کثرت النساء لیست من الدنیا، زیادہ شادیاں یہ دنیا سے نہیں ہے کہ بندہ کہے یہ بندہ جو ہے وہ العیاذ باللہ شہوت پرست ہے، اتنی زیادہ شادیاں کر لی، یہ کیوں شادیاں زیادہ کر لیتے، یہ دنیا نہیں ہے، کیونکہ علی کرم اللہ وجہ تمام صحابہ کرام میں زیادہ زاہد تھے، لیکن اس کے باوجود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد وَكَانَ لَهُ 4 نِسْوَةٍ و17 سَرِيَّةً، آپ مبارک کی 4 بیویاں اور 17 آپ کی کنیزیں تھیں، آپ مبارک کی 17 کنیزیں اور 4 بیویاں آپ مبارک کی تھیں۔ تو دیکھیں اگر زیادہ کثرت شادیاں کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں سے بندے پر اعتراض ہو تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ تو بہت زاہد تھے، اسے ابو تراب کہا جاتا ہے، اتنے عجز و انکساری آپ مبارک میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی 4 بیویاں اور 17 آپ کی کنیزیں موجود تھیں۔ اور آپ دیکھیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ مبارک نے صرف 7 دنوں تک 7 راتوں کا انتظار کیا، آپ مبارک نے 7 دنوں کے بعد شادی کر لی۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی ہستی خاتون جنت، لیکن وہ رحلت فرما گئی اور 7 دن کمپلیٹ ہونے کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ایک اور شادی کی۔ آپ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، وہ بھی بہت زاہد صحابی ہے، زہد والا، تارک الدنیا ہے اور عالم ہے۔ آپ مبارک نے کہ انہو یفطر من الصوم عالم الجماع، آپ مبارک کبھی کبھی یہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ جب افطاری کرتے ہیں نا تو افطاری کس چیز پہ کرتے ہیں؟ ہم کھجور پہ افطاری کرتے ہیں، کسی اور چیز پہ، تو آپ جماع پہ جیسے وقت داخل ہوتا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے اور جماع پر افطار کرتے ہیں، اور کچھ کھایا پیا نہیں تھا ابھی تک، لیکن جماع پر ہی افطار کیا کرتے۔ وَرُبَّمَا جَامَعَ قَبْلَ أَن يُصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَغْتَسِلُ، کبھی کبھار یہ کرتے ہوتے تھے مغرب داخل ہو جاتا، آپ جماع فرماتے اور مغرب کی نماز ابھی ادا نہیں کی، اس کے بعد غسل فرماتے اور پھر مغرب کی نماز ادا کرتے۔ ٹائم بہت مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مبارک یہ فعل کیا کرتے ہوتے تھے۔ وَرُوِيَ أَنَّهُ جَامَعَ ثَلَاثًا مِّن جَوَارِيهِ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، اور یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے جماع فرمائی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ جماع فرمائی، وہ فی رمضان، رمضان کی مہینے میں عشاء آخر یعنی سحری سے تھوڑا دیر پہلے انہوں نے جماع فرمائی اور پھر اس کے بعد غسل فرمایا ہوا ہے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ جس کی کثرتی ازواج ہو، جن کی بیویاں زیادہ ہو تو العیاذ باللہ وہ شہوت پرست ہو یا پھر اس کے علاوہ وہ کوئی دنیا پرست ہو۔ فَإِنَّ الْمَقْصُودُ هُوَ الْاِعْتِصَامُ بِالشَّرْعِ، زیادہ شادیاں اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہے، شریعت مطہرہ کے پابند رہے، ایک سے
ان کا گزارا نہیں چل رہا تو دو سے نہیں، تین سے نہیں تو 4 اللہ رب العزت۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان الحسن ابن علی کانا مناکحا نکح زیاد علی 100 امرأۃ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نکاحیں کرنے والا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے 200 سے زیادہ نکاح کی ہے، 200 سے زیادہ نکاح۔ وَكَانَ رُبَمَا عَقَدَ عَلَىٰ 4 فِي عَقْدٍ، کبھی کبھار وہ ایک ہی دفعہ 4 نکاح فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور کبھی کبھار وہ 4 بیویوں کو اکٹھے ہی طلاق دیا کرتے ہوتے تھے۔ اب اس میں حکمت تھی، اس میں حکمت کیا تھی کہ تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے بھی وہ سعادت مل جائے جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری دامادیت میں آتے ہیں یا میری سسرالیت میں آ جاتے ہیں تو قیامت والے دن میں ان کا شفیع اور جنت کا ضامن رہوں گا۔ تو لوگ دھڑا دھڑ اپنی بچیوں کا نکاح سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک جو سینے سے اوپر ان کا حصہ تھا چہرہ مبارک، یہ بہت زیادہ اشبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت زیادہ مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اس لیے لوگ ان کو بھی اسی نسبت سے اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کی نکاحیں ان سے کرواتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ علی کرم اللہ وجہہ پھر کوفہ کی مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا، لوگوں اپنی بچیوں کی نکاح میرے بیٹے حسن سے نہ کراؤ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار ان کو طلاق دے رہے ہیں۔ اور آپ یہ نوٹ کر لیں، حسنی سید کثرت سے ہے حسینی سید سے زیادہ، اسی لیے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ کم از کم انہوں نے 200 نکاحیں کی، تو اسی لیے ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت سے ہے۔ حسینی سید جو ہے وہ تعداد میں حسنی سید کے مقابلے میں کم ہے، تو اسی لیے آپ مبارک بھی یہ نکاح کیا کرتے ہوتے تھے۔ اور ایک اور تفسیر بھی بتائی گئی ہے کہ جب ہم تفسیر کرتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ تفسیر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ نیک عنایت فرما، تو کیا بالمرأۃ الصالحہ، صالح بیوی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں ہمیں حسن عطا فرما، من حور العین، کہ آخرت میں حور عین ہوگا، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، عذاب النار سے بچا، کہ بالمرأۃ السلیطہ، ایک ایسی عورت جو بدخو ہو، بد کردار ہو، جھگڑالو ہو، یہ دنیا میں جہنم کی آگ ہے۔ اور ایک اور تفسیر بھی سماعت فرمائے، کچھ مفسرین نے یہ تفسیر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو زندگی بہت طیب اور صاف زندگی عنایت فرمائیں گے۔ معنی کیا ہے؟ یعنی ای نزوجہ صالحۃ، ہم دنیا میں اس کو ایک صالح بیوی عنایت کریں گے، اور جب صالح بیوی عنایت ہونا تو پھر تو دنیا نہیں، یہ جنت ہو گئی ہے، پھر ان کے لیے یہ جنت ہوا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے فرمایا لَيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً صَالِحَةً، آپ لوگ کیا کریں، آپ قلب شاکر رکھیں اپنے پاس، شکر کرنے والا دل رکھیں، اور ذکر کرنے والے لسان، اور زوجہ ایسی بیوی ہو جو مؤمنہ ہو، صالحہ ہو، نیک بیوی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان کے ساتھ شادی کر لیا کرو۔